سورہ حج کی نمبر 63 64 اور 65 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اور خبردار ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دن کو بڑا کر دیتا ہے، رات کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو رات کو بڑا کر دیتا ہے اور دن کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ زمین جب خشک ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر یعنی بنجر زمین پر آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو وہ زمین نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربانی فرماتا ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں خیالات وغیرہ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب ہی اللہ کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس ملکیت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اپنے افعال و صفات میں تمام کی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہیں زمین پر نہ گر پڑے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے احسانات کا ذکر فرمایا جو اس نے بندوں پر کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام کے تمام کو انسان کے قابو میں کر دیا۔ اب زمین کے اندر آپ غور و فکر کریں تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، مثلا سخت ترین پتھروں کی چٹانیں، اسی طرح آگ جیسی گرم چیز، اور اسی طرح بڑے بڑے جانور اور دیگر بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قابو میں دے دیا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ کو، گائے وغیرہ بڑے بڑے جانوروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں میں کسی نے کوئی کھلونا دے دیا۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو انسان کے قابو میں دے دیا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں کسی نے کوئی کھلونا دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر عظیم کرم ہے کہ اس نے بڑی بڑی چیزوں کو انسان کے قابو میں دے دیا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہارے قابو میں دے دیا، کہ فرمایا کشتی کو لے کر پانی میں تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو، کشتی پانی کے ذریعے تم پانی پر کشتی کے ذریعے تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاتے ہو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اور کشتی دونوں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مزید ایک احسان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے اپنے بندوں پر زمین پر قائم کیا ہوا ہے، اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ یہ آسمان زمین پر گر پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں یہ زمین پر نہ گر پڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم و شان احسانات ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں پر، ان عظیم احسانات پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔